السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کی روشنی میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے فائدے، عمر اور رزق میں برکت بھی، بری موت سے بچاؤ بھی، جنت میں جانا بھی آسان۔ زرارہ ابن اوفا کہتے ہیں قال حدثنی عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سلام نے مجھے بیان کیا رضی اللہ عنہ قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ ابن سلام عالم بھی تھے یہودیوں کے بہت بڑے، تو کہتے میں نے چہرہ دیکھ کے کہا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ، سب سے پہلی جو چیز آپ کی لسان اطہر سے نکلی جو میں نے سنی، تکلم بی ان قال یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام پھیلا دو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، جو رشتہ داری ہے قرابت داری ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے، اس میں آپ نے بہت سی چیزیں، ایک تو سلامتی کو سلام عام کرنے کے بارے میں کہا جس میں امن ہے، راحت ہے، دوسرا کھانا کھلانا، یہ بھی ویلفیئر کے کام ہے، تیسری چیز جو ہے صلۃ الارحام، رشتہ داریوں کا خاص خیال رکھنا، پھر رات کو نماز، یہ رب اور بندے کا معاملہ جس میں ریا دکھلاوا نہیں ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، بندہ مخلص ہو کے عبادت کر رہا ہے، تو پھر یہ وہ اعمال ہیں جن سے بندہ جنت میں سلامتی سے جائے گا۔ پہلی حدیث جو ہے یہ ترمذی کے اندر ہے، ابواب صفت القیامہ ورقائق والورع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ میں بھی ہے، اور اسی طرح اس کی سند کو جو ہے شعیب ارنوت نے صحیح کہا ہے، اور اسی طرح شیخ البانی نے ارواء الغلیل اور سلسلہ صحیحہ میں سے صحیح کہا ہے۔ دوسری حدیث جو ہے یہ بخاری کے اندر کتاب البیوع میں ہے، باب من احب البسط فی الرزق، جو چاہتا ہے اس کا رزق زیادہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، یہ انس ابن مالک کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من سرہ ان یبسط لہ فی الرزق، جسے خوشی ہو اس چیز کی کہ اس کا رزق کھول دیا جائے، آسان کر دیا جائے، اور ینسى لہ فی اثرہ، اس کی عمر بڑھا دی جائے، فلیصل رحمہ، اپنی رشتہ داروں کا وہ خیال کرے، صلہ رحمی ان سے کرے۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ جو اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے وہ رشتہ داروں پہ خرچ کرے، ان کی صلہ رحمی ایسے ہی ہوگی، جس کو ضرورت ہے، تنگ دست ہے، اس کے ساتھ تعاون کرے، اور اگر کسی کا کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرا دے، کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دے۔ قرآن یہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ ہر بندہ چاہتا ہے اس کے مال میں برکت ہو، تو اسلام نے جو رستہ بتایا ہے برکت کا اس میں خرچ کرنا ہے، انفاق ہے۔ تیسری حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کی ہے، یہی روایت یعنی ابن حبان میں بھی ہے، یہی لفظ ہے، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسى لہ فی اجلہ فلیتق اللہ ولیصل رحمہ، جو چاہتا ہے اس کی اجل میں مدت بڑھا دی جائے، عمر بڑھ جائے، اور اس کا رزق جو ہے وہ کھول دیا جائے، تو وہ اپنا صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے قرابت داری کا خیال کرے۔ اور ایک روایت میں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، من سرہ ان یمد اللہ فی عمرہ، جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے، ویوسع لہ فی رزقہ، اس کے معنی میں ہی ہے لفظ اور ہے، معنی وہی ہے، اس کے رزق میں وسعت ہو جائے، اور ایک چیز کا اضافہ ہے، ویدفع عنہ میتۃ السوء، اور بری موت سے وہ بچ جائے۔ بعض لوگوں کی موت بڑی بری ہوتی ہے، بڑے خطرناک قسم کے حادثے، یا پھر ایسی بیماری شدید خطرناک کہ وہ بہت برا حال ہو جاتا ہے اس کا، بری موت سے بچ جائے۔ فلیتق اللہ، ایک چیز کا اضافہ، اللہ سے وہ ڈر جائے، ولیصل رحمہ، اور صلہ رحمی کرے۔ یہ مسند احمد کے اندر ہے، اور مستدرک حاکم میں ہے، اور اس کی سند جو ہے شعیب ارنوت نے کہا ہے قوی، اور امام منذری نے ترغیب میں بھی اس کی سند کو جید کہا ہے۔ تو اس میں ایک چیز کا اور اضافہ ہو گیا ہے، عمر میں برکت، رزق میں برکت، رزق میں اضافہ، کشادگی، اور بری موت سے بندہ بچ جاتا ہے۔ چوتھی حدیث اس ضمن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور یہ روایت جو ہے ترمذی کے اندر ہے، ابواب البر والصلہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور سلسلہ صحیحہ میں بھی ہے، جامع صحیح الجامع میں بھی ہے، ترغیب و ترہیب میں بھی ہے. یہ روایت بھی صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. فرمایا کہ اپنے انصاب جو ہے وہ سیکھو، جانو، تاکہ اپنے صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ پتہ ہوگا انصاب کا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ ہے اور ہمارے ساتھ کیا رشتہ داری ہے، تبھی جو ہے وہ خیال کرے گا. تصلون به ارحامکم، تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو، احسان کا معاملہ کر سکو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. فإن صلة الرحم محبۃ فی الاہل مسرات فی المال، اس سے محبت رشتہ داروں میں، اہل خانہ میں جو ہے محبت بڑھتی ہے صلہ رحمی سے، مال میں سرا آتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. منسأۃ فی الاثر، اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پانچویں روایت جو ہے وہ ایوب انصاری سے ہے، اور یہ روایت بخاری میں ہے کتاب الادب میں، باب فضل صلۃ الرحم. اس میں فرمایا ان رجل قال یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتائیں جو جنت میں لے جائے، داخل کر دے. کتنا عظیم سوال ہے. جواب جو دیا، فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا. پہلی چیز جو بتائی آپ نے، تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں. وتقیم الصلاۃ، دوسری بات نماز کو قائم کر. وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کر، تیسری چیز. وہ چوتھی چیز وتصل الرحم، یہ بخاری کے اندر ہے. تو اس میں دیکھیں، اس میں بھی صلہ رحمی ذکر کی گئی ہے. جنت میں جانے کا ذریعہ جو بیان کیا، اس میں توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے اور صلہ رحمی کا ذکر کیا. چھٹی حدیث ابو ہریرہ سے ہے، اور یہ روایت بھی بخاری میں ہے. آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اپنے مہمان نوازی کرے، اس کا اکرام کرے مہمان کا. اور پھر جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ خیال کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ خیر کی بات کرے یا پھر خاموش ہو جائے. اس حدیث کے اندر بھی جو ہے اللہ پر ایمان اور آخرت کے ایمان کا تقاضا اور ثمرہ اور نتیجہ اور اس کے متطلبات جو ہے وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا ہے. ساتویں حدیث جو ہے جس میں آپ نے فرمایا، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ابن حبان میں ہے، صحیح الجامع بھی ہے، ان اعجل الطاعت ثوابا، سب سے جلدی جس کا ثواب ملتا ہے وہ کیا ہے؟ صلۃ الرحم، صلہ رحمی ہے. ان اعجل الطاعت ثوابا صلۃ الرحم حتی ان اہل البیت لا یکونون فجرا، کچھ گھر والے فاسق ہوتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں. فتنمو اموالہم، لیکن ان کے مال میں بڑی برکت ہو جاتی ہے. وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ، ان کے بچوں میں بڑی تعداد بڑھ جاتی ہے، بچے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. اِذَا تَوَاصَلُوا، اگر وہ صلہ رحمی کریں تو، یعنی گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ رزق دے دیتے ہیں صلہ رحمی اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی وجہ سے. وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ، اور کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے جو صلہ رحمی کرتے ہوں پھر وہ محتاج ہو جائے. محتاجگی نہیں، یعنی اس گھر سے محتاجگی ختم ہو جاتی ہے جو صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اور آخری حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ سے ابن حبان میں ہے، آپ نے فرمایا اپنے مرض میں ارحامکم ارحامکم، رشتہ داریوں کا خیال کرو، رشتہ داریوں کا خیال کرو. تو اندازہ کریں آپ ان کی آخری وصیتوں میں بھی یہ ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ، بری موت سے بچنا، اور پھر جس کی عمر میں بھی اضافہ چاہتا ہے، رزق میں بھی، تو رشتہ داریوں کا خیال کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. زکوٰۃ اگر دینی ہے، رشتہ داروں میں اگر کوئی محتاج ہے، زیادہ حقدار ہے، تو پہلے اس کا حق ہے. آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، رشتہ داروں میں کمزور ہے، پہلے اس کا حق ہے، اسے دیں. صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، صدقے کا بھی ڈبل ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہماری دینی رہنمائی کی ہے، بہت سے ایسے وسائل بتائے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، تقوی کا حصول اور دلی اطمینان، سکون اور پریشانیوں سے دوری، قلبی راحت، ان تمام معاملوں کے ساتھ جنت کے اندر گھر، جنت کے اندر درجات، اچھی موت آنا، اسلام پہ، دین پہ مرنا، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی کے اندر بھی جو خیر اور برکات ہے اس کی بھی کیز اور چابیز دی ہیں، اس کی بھی آپ نے
اعمال اور وظائف ایسے بتائے ہیں جس سے وہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ان میں ایک اہم صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، یہ کہاں جہاں اخلاقیات میں سے بھی ہے اور اچھے ایک معاشرے کی صورت بھی ہے، دوسرا اس میں معاشرے کی تکمیل بھی ہے، محروم لوگوں کی جو ہے دادرسی ہے، ان کی کمی کوتاہی جو ہے وہ دور کرنا، ان کی پریشانیاں دور کرنا، تو معاشرے کی اصلاح اور بہبود کا کام بھی ہے۔ تو یہ وہ ایک چابی ہے، ایک کی ہے جس سے آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور رزق میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر جو میں نے کہا اور آپ نے سنا اور ہم نے یہ پڑھی حدیثیں، ان پر ہمیں اپنی عملی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔ یہ تھے محترم محمد جمیل علوی صاحب، گروپ مسائل دین المدینہ یوٹیوب چینل دنیا و دین پر دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپ مسائل دین المدینہ میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923452095491۔ دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔